علم دین حاصل کرنے کا یہ سفر آپ لوگوں نے جاری رکھا. اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ اس کو آپ نے جاری و ساری رکھا ہے. تو یہ جو توفیق آپ کو عنایت فرمائی گئی ہے، اور آپ جو اس سلسلے میں دوبارہ، اب کتنی دفعہ دوبارہ کہیں، یہاں تو 1 سال پرانی بھی لڑکیاں ہیں، 2 سال اور 5 سال اور 10 سال اور 12 سال والی بھی، یہ سب کی سب ماشاءاللہ سے یہاں آئی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ مسلسل چلتی چلی آ رہی ہے. تو جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں مسلسل علم دین، ہم ان سے کیا کہیں گے؟ مرحبا کہ آپ یہاں تشریف لائیے. خود پروردگار اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکل کے آتا ہے، تو پروردگار عرش سے ایک ندا دیتا ہے کہ مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تو نے کس بلندی کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جو اس کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے علم دین. اب کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو معمولی بنایا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، حیثیت نہیں. ہم اس بات کو بار بار اکثر و بیشتر بعض کلاسوں میں کہا کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز بتا رہے ہیں. بھائی بار بار ایک ہی چیز اس لیے بتا رہے ہیں کہ تربیت کے لیے بار بار چیز بتانی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے، کیونکہ آپ کو بار بار بہت ساری انحرافی چیز بتائی جا رہی، بار بار بتائی جا رہی ہے. صبح شام آپ کو گانے بجانے اور ناچنا اور دنیا پرستی کی طرف لگایا یار، تو بار بار لگایا یار، کبھی نہیں کہتے. یہ جب سے بچپن سے سنا یہ گانے سننے، اب ہم گانے بند کر دیتے، نہیں سنیں، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، بلکہ روز آنا شوق بڑھتا ہی چلا جاتا. تو پھر نیکی کی بات بار بار کیوں نہ بتائی جائے؟ تو بتائی جا رہی. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بہت ساری بڑی سے بڑی بہت ساری جو عبادات ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، اس کے جو ثواب ہے اس کو مخفی کر دیا، چھپا دیا اس نے، کہ دیکھیں جس کو توفیق ملی وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، جس کو توفیق ملی یقین ہوگا وہ آئے گا، جس کو نہیں یقین ہوگا وہ نہیں آئے گا. جس طرح کہ نہج البلاغہ میں خود مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار چاہتا ہے تو انبیاء کے سامنے یہ زمین و آسمان کے خزانے کو کھول دیتا، انبیاء کے سامنے زمین آسمان کے خزانے کا منہ کھول دیتا. تو جب کھول دیتا تو پھر لوگوں کا امتحان کہاں رہ جاتا؟ وہ بلاتے کہ آؤ لا الہ الا اللہ کہو، دوڑ کے لوگ آتے، سب کو لے کے چلے آتے، سارے رشتہ دار عزیز کو لے کے آتے، اور چلے لا الہ الا اللہ کہتے، بہت پیسے ملیں گے وہاں سے. تو پھر امتحان کہاں رہ جاتا؟ یہاں بھی دنیا میں بھی یہی ہوتا کہ جیسے کوئی نماز پڑھتا فوراً ایک تھیلی روپے کی گر جاتی، تو پھر تو کافر بھی چھپ کے نماز پڑھ رہا ہوتا، کہتا کہ بھائی پیسے ملنے والے. تو اس کو کیا کیا کہ بہت سارے ثواب کو اس نے مخفی کر دیا، چھپا دیا کہ دیکھیں تم ایمان لے آتے ہو کہ نہیں لے آتے ہو. انعام تبھی تو ملے گا بہت بڑا جو انعام ملنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑے لوگوں کی جو بعض لوگوں کی آخری زمانے کے لوگوں کو سلام کیا تو ان کے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ سلام کہلوا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں آپ کے بھائی؟ یہ کون ہے؟ کہ جو سفیدی بھی سیاہی کو دیکھتے ہیں ایمان لے آتے ہیں. انہوں نے لکھی ہوئی بات کو دیکھا اور ایمان لے آئے، اس پہ اقدام کیا، قدم بڑھایا، چلے آگے، کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ حدیثیں جو ہیں، یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں، یہ علماء کے جو فرمان ہے، جو ان کے فتاوے ہیں، اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم یقین کریں گے تبھی اقدام کر سکتے ہیں، ورنہ اقدام نہیں کر سکتے. جب یقین کریں گے تو دیکھیں خود اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ پروردگار خود آپ کو کہتا ہے کہ مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تجھ نے کس بلندی کا ارادہ کیا؟ تو کیا مقرب فرشتوں کی ہمسری چاہتا ہے؟ تو ہاں میں تجھے تیری منزل تک، تیری مراد تک پہنچا دوں گا. یعنی کہ اگر آپ اس کو چاہتی، اس غرض سے آئی ہیں، تو پروردگار تو وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے اس منزل تک پہنچا دوں گا. تو جو یہاں آپ نکل کے آئی ہیں اس کام کے لیے، یہ بڑا کام ہے. آپ نے اس سفر کو جاری رکھا ہے ہماری طرف سے اور تمام مدرسے کی تمام انتظامیہ کی طرف سے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہو اور اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو یہاں ایک بات یہ خوشی کا موقع ہے اور دنیاوی اعتبار سے ایک رنج کا بھی موقع ہے کہ ہمارے مدرسے کے آپ ہی کے ساتھ پڑھنے والی ایک بچی تھی عصمت زہرا رضوی کے نام سے ایک بچی تھی جس کا انتقال ہو گیا 3 دن پہلے اس کے شاید پیٹ میں درد ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے کوئی انتقال ہو گیا. جوان بچی تھی، گروپ ابھی تک نہیں پتہ چل پایا کہ کس گروپ میں تھی وہ. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، پھر کچھ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ رہتی تھی ماں باپ کے لیے، یقیناً اس کی جدائی وقتی طور پہ ایک غم کا سلسلہ تو ہے، لیکن ایک خوشی کا بھی سلسلہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے گا وہ ایسا مرا جیسے شہید مرا، یہ آپ کو بتایا۔ تو علم حاصل کرنے سے وہ مر جائے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بس گھر سے نکلا تھا مدرسے آنے کے لیے یا مدرسے سے گھر جانے کے لیے اس وقت ان کا انتقال ہوا تو وہ شہید کرے، نہیں، اس کا ارادہ تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں، جیسے کہ یہاں آپ کو سکھایا بھی جاتا ہے، آپ کے یہاں یہ سلوگن بھی ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ بچیاں جو ہیں، پرانی بچیاں، تمام زحمتوں کے باوجود، تمام مصروفیت کے باوجود جس کو جو بھی موقع ملا ہے وہ مسلسل آ رہی ہے۔ تو دیکھیے اگر اس کا ارادہ تھا کہ ہم مسلسل علم حاصل کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ ایسی مری جیسے شہید مری۔ تو اس حوالے سے خوشی بھی ہے کہ جیسی مری شہید مری، اب وہ جائے گی وہاں پہ تو یہ علم حاصل کرنے کے سارے فائدے جو اس کو مل رہے تھے وہ اس کو مل جائیں گے۔ اور رہا یہ کہ آپ لوگوں کے طرف سے جو اس کے لیے جو کچھ جائے گا، پیغام جائے گا، جو کچھ نیکیاں جائیں گی، جو درود و سلام، یہ ساری چیزیں جائیں گی، وہ بھی اس تک پہنچے گی کہ آپ نے آ کے بیٹھ کے یہاں پہ اس کے حق میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، درود پڑھا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو یہاں پہ فرشتے بھی شریک ہیں۔ آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ جب یہ کوئی آتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، جو سب ساتھ میں جمع ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جو فرشتے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں یہاں سے، جو آئے ہوئے فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو نہ آنے والے فرشتے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے پاس سے اتنی حسین خوشبو آ رہی ہے، تو وہ بتاتے کہ ہم گئے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے محمد آل محمد کے تذکرہ کر رہے تھے، ان کے فضائل اور ان کے ذکر کر رہے تھے، ان کے علوم کا تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو وہاں پہ، کہ وہ محفل مجلس ختم ہو گئی ہے، کہ اچھا لے چلو تاکہ ہم وہاں سے کچھ تو خوشبو کوئی تو چیز اٹھا کے لے کے آئیں۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، تو آپ جب اس کے حق میں دعا کیجئے گا یقیناً اس کو اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا، اور آپ اکثر و بیشتر بھی اس کو یاد کرتی رہیے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ ہے کہ یہاں آئی ہیں تو آپ بہت سارا کام کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ نکل کے علم دین حاصل کرنے کے لیے تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اس سے ایک باب سیکھے جس پہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے، تو ہوتا کیا، اس کے ہر قدم پہ 1000 نماز، 1000 راتوں کی نماز کا ثواب اور 1000 دنوں کے روزے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی بندہ نکل گیا ہر قدم پہ آپ کو ملے گا، یہ ثواب ملتا ہے کہ آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے۔ تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پہ کیا کرتا ہے کہ ہر قدم پہ 1000 سال کے روزوں کا، 1000 سال کی نماز کا ثواب دیتا ہے۔ تو ہر قدم پہ آپ کتنے قدم چل کے آئیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں اس کے حق میں اس کے خوش ہو کے پر بچھاتے ہیں، اور زمین کی مخلوق ہو، آسمان کی مخلوق ہو، سمندر کی مچھلیاں ہوں، مخلوق ہو، وہ ساری کے ساری آپ کے حق میں مغفرت کی دعا طلب کرتا ہے، اور اس کو 70 صدیق کا درجہ مرحمت فرمائے۔ تو آپ جس کام کے لیے آئیں وہ اسی کام کے لیے آئیں کہ آپ کے ہر قدم پہ 1000 سال کے روزوں، 1000 سال کی نماز کا ثواب لینے کے لیے آپ آئیں۔ آپ جو یہاں تشریف لائی ہیں تو اس لیے تشریف لائی ہیں کہ آپ خود بھی سیکھیے گا، دوسروں کو بھی سکھائیے گا، پھر اس سے ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے، آپ کے لیے جتنی مخلوق ہے، چاہے زمین کی ہو یا آسمان کی ہو یا سمندر کی ہو، سب آپ کے حق میں استغفار رحمت کی دعا طلب کریں گے۔ آپ کو 70 صدیق کا درجہ مرحمت فرمایا جائے گا۔ یہ پورے سال جو آپ آئیے گا، پورے سال جو علم حاصل کرتی رہیے گا، جا کے آپ اس کو بتائیے گا، اس کا درجہ ملے گا۔ اور کہا جا رہا ہے اس کا کتنا فائدہ بتایا گیا، یہ حدیث کسی کو یاد ہے؟ اکثر و بیشتر میں سناتا رہتا ہوں، جو کہا جاتا ہے کہ حدیث بار بار کیوں سناتے ہیں، اس لیے سناتے ہیں حدیث آپ کو بار بار اس لیے سناتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے کہ جن کی گفتگو لوگوں کے علم میں اضافہ کرے۔ یہ بار بار تربیت دی جا رہی، بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا، بار بار بتایا جا رہا، آ رہے ہیں آپ کو، تاکہ ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو یہ کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کہا جا رہا، اللہ کے رسول کہتے نہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، یعنی آپ کی گفتگو جو ہے لوگوں کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ کو اتنا یاد ہو جانا چاہیے، ہر چیز، حدیثیں یاد ہونی چاہیے، قرآن کی آیتیں یاد ہونی چاہیے، فتاوی جو یہاں بتائے جاتے ہیں، مسائل جو یہاں بتائے جاتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ آپ کی گفتگو لوگوں کے علم میں اضافہ کرے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی گفتگو لوگوں کے علم میں اضافہ کرے، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے
ابھی یہ حدیث پوچھا آپ سے، آپ نے نہیں دیکھے، بتایا کہ آخر میں کیا، آخر میں اس حدیث کے یہ پھر یہ ہم 3 چیزیں ہیں ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے، وہ پھر کیا کریں. اور اگر یہ پوری دنیا دے دی جائے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی علم دین حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا اگر یہ پوری دنیا دے دی جائے، اور وہ اسے خرچ بھی کہاں کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو بھی علم دین حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس کام کے لیے آپ نکل کے آئی ہیں. آج آپ نے بسم اللہ کیا، یہ اب آپ یہ پورا سیشن جو پورا سال چلے گا اس میں حاصل کیجئے گا. اللہ سے توفیق کی دعا برابر مانگتی رہیے گا، کیونکہ نہ جانے زمانہ جیسا خراب ہے، آپ کو ادھر سے ادھر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی حادثہ پیش آنے میں دیر نہیں لگے گی کہ آپ کو اس سے ہٹا دیا جائے یا آپ ہٹ جائیں. تو اس کی بھی دعا مانگتی رہیے گا. اور بار بار سکھایا اس لیے جا رہا کہ کہا جائے تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے. یعنی کہ آپ جب کسی سے گفتگو کیجئے تو لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلا رہا، اچھائی کی طرف بلا رہا، ہدایت کر رہا، وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین. پھر ایک جگہ پہ کہا اسے ساتھ ساتھ ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یہ آپ کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ والا خدا نہ یاد ہے کہ جیسے ڈاکو کی دیکھا اللہ یاد ہے، کلمہ پڑھنے لگا، چلے اب تو رخصت ہونے والے، ابھی گولی مار دے گا، کیا بھائی ماسی مصیبت آ گئی ہے، اللہ معاف کرے، اب کیا ہونے والا ہے. نہیں، آپ کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، مطلب یہ کہ اس کو یاد آنے لگے کہ ہاں آخرت کوئی چیز ہے، آخرت کی تیاری کیسے کی جائے، نماز اسے یاد آ جائے، حجاب اسے یاد آ جائے، بہت ساری حدیثیں اسے یاد آ جائیں جو آپ اسے سناتی رہتی ہیں، لوگوں کو انہیں نیکیاں یاد آ جائے، آخرت اسے یاد آ جائے. جس طرح کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا عالم کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا ہے عبادت ہے، کہ ہاں، مگر جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے. یعنی ہر ایک کا نہیں، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے. یہاں اللہ کے رسول بتایا تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہو جانی چاہیے یہاں تعلیم حاصل کرتے کرتے، اخلاقیات اور تعلیم اور دوسری چیزیں، کہ آپ کو دیکھنے سے لوگوں کو خدا یاد آ جائے، یعنی آخرت یاد آ جائے، دین یاد آ جائے، محمد آل محمد کا دین یاد آ جائے، ان کی قربانیاں یاد آ جائے، یہ ساری چیزیں یاد ہو جائے آپ کے دیکھنے سے کہ یہ بچی آ گئی. اس سے بڑی میٹھی آپ کو اخلاقیات کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کا حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تم میں بہتر وہ ہے، جیسے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینے کی ابتدائی ہے، ربیع الاول کا مہینہ، رسول خدا اور چھٹے امام کی پیدائش کا مہینہ. تو اگر ہم اس کو اگر اس کی ہم پوری فضیلتیں حاصل کرنا، جب بہت بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، میلاد ہوتا ہے، بہت صحیح بات ہے، سب اچھا ہے، ساری چیز کی جائے، لیکن ایک چیز پہ تو دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کردار، اللہ کے رسول کے طریقہ کار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، اس کا بھی تو کوئی پہلو ہمیں لینا چاہیے کہ خالی ہم صرف مدح سرائی کریں اور ان کے کسی کام کو، کسی سیرت کے اوپر عمل نہ کریں، تو پھر آپ خود بھی بتائیے کہ فائدہ کیا ہوگا. ہماری طرف سے تو ہم اکثر و بیشتر یہ بات بتاتے رہتے کہ آپ لاکھ نماز کے اندر اللہ اکبر چیختی رہیے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتی رہیے گا، تو یہ آپ کا اللہ اکبر کہنا، پوری نماز پڑھنا کچھ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. بتاتے رہے. تو یہ مہینہ جب چلا تو اس میں ہم صرف ایک بات آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت کی بتا رہے ہیں، ایک بات، صرف ایک بات بتاتے، جس کے ذریعے سے دیکھے گا اور اسی چیز کو اپنا وہ بنائیے، اس حدیث کو بنا لیجئے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ ہمارا سلوگن ہے اس پورے سال کو لے کے چلنے کا. کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، حدیث الشیعہ کی روایت ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے نامبارک ہے. کیا سمجھے؟ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو. تو یہ سیرت بنی کہ نہیں بنی کہ وہ چاہ رہے کہ روزانہ میرے علم میں اضافہ ہو، اللہ کے رسول چاہ رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو. تو ہم لوگوں کو کیا نہیں چاہنا چاہیے؟ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے نامبارک ہے. یہاں صبح سے شام نہ جانے کتنی پوری زندگیاں گزر جاتی ہے، لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں سیکھتے، کچھ نہیں بھی سمجھتے. تو اگر ہم اس سیرت کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، رسول خدا کی پیدائش کے حوالے سے صرف ایک ہی بات یہ لے لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا سورج، یعنی کہ آج سورج طلوع ہوا، روزانہ جو دن نکلتا ہے، ہاں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ، کوئی نہ کوئی ایک حدیث ضرور پڑھیے، وہ کہ جس سے آپ کی کردار سازی ہو، جس سے آپ میں شوق پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو، جس سے آپ کے اندر جو ہے کوئی اخلاقی وہ پیدا ہو جائے، مکارم اخلاق، یہ اخلاق میں فائز دے.
پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، رحمت بن کے 2-4 جملے بھی پکڑ لیجئے اور دل سے پکڑ لیجئے، پھر لمبی لمبی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ہم ان کا دن بنا رہے ہیں اور پورے زمانے کے لیے ہم زحمت ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ہم صرف زحمت ہی زحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ ان کا اخلاق سب سے اچھا تھا، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ وہ فرماتے بھی کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اخلاق کو اپنے سدھاریے آپ، جب آپ اپنے اخلاق سدھاریے گا، لوگوں سے گفتگو کیجیے گا تو آپ کی گفتگو لوگوں کو پسند آئے گی، لوگوں کے دل میں اتر جائے گی، لوگوں کے دل میں اسلام کے ساتھ اتریے، لوگوں کے دل میں فلموں اور ڈراموں کے اعتبار سے نہ اتریے، ہم لوگوں کے دل میں اتر گئے، اس میں نہیں اتریے، اسلام کے ساتھ اتریے، تاکہ ان کا بھی دل پاک کر دیجئے، ان کا بھی دل صاف کر دیجئے، ان کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے دیجئے۔ اس طرح سے آپ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے گفتگو کیجئے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی قربت جو ہے لوگوں کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک خاتون آئی ہوئی ہمارے محلے میں کینیڈا سے، امریکہ سے آئی ہوئی، وہ دیندار بن کے آئی، پردہ وردہ کر کے، تو انہوں نے تو تہلکہ بچا کے رکھا ہوا، تو لوگ ان سے پناہ مانگ رہے، بھاگ رہے کہ بھائی آ گئی، بھاگ لو یہاں سے۔ ایسی نہ بنیے، نیکی کی دعوت اس طرح سے نہیں دی جاتی، نیکی کی دعوت ویسے دی جاتی جیسے اللہ کے رسول نے نیکی کی دعوت دی تھی، جیسے محمد آل محمد نے نیکی کی دعوت دی تھی۔ تو آپ یہاں جو آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، تو یہ سیشن جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں اس سلسلے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینا ہے، کس طرح سے برائی سے روکنا ہے، کس طرح سے آپ کو اور کیا کام کرنا ہے۔ تو بہرحال تو یہ آج کی جو گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا موضوع یہ تو تمہیدی گفتگو تھی، ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں۔ اب ہمارا ایک موضوع ہے، اس میں آپ کو بات یہ بتانی ہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے رہتے ہیں، بہت سارے عمل انجام دیتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بہت سارا کام کرتے ہیں، کیا ہم کبھی پلٹ کے جائزہ بھی لیتے ہیں اس کا کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، یا ہم نے جو کیا قبولیت کے منزل پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنا احتساب کرتے ہیں ہم کبھی؟ جبکہ اللہ کی سنت ایک ہے، دیکھیے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی سنت ایک ہے، وہ جو بھی عبادت آپ کرتی ہیں پروردگار یہی چاہتا ہے، اس کے نتائج چاہتا ہے، جو بھی آپ عبادت کرتی ہیں اس کا نتیجہ چاہیے، اللہ کو اس کا نتیجہ چاہیے، چاہے آپ نماز پڑھیے یا روزہ رکھیے یا حج پہ جائیے، جو کام کیجیے۔ اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جا چکی، لیکن اس زاویے سے ذرا دیکھیے کہ اللہ جو بھی نیک آپ کام کرتی ہیں اس کا نتیجہ وہ چاہتا ہے، کہ اس کا نتیجہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھا بس ختم، نہیں، اگر آپ نے نماز پڑھا تو وہ چاہتا یہ کہ نماز آپ کو بے حیائی بری باتوں سے باز بھی رکھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز، اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں، تو آپ اپنا جائزہ بھی تو لیا کیجئے نماز پڑھنے کے بعد کہ آیا آپ پہ کوئی تبدیلی اچھائی کی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ وہ تو ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ بہت سارے نمازی کو، نماز پڑھنے والوں کو کہتا بس ایسے نمازی کی تباہی ہے جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا نماز کے بعد پروردگار جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہو، ہمیں کوئی تبھی نماز کے بارے میں کہا نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اس طرح سے ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ والا طریقہ کار نہیں سکھایا گیا، احتساب نہیں سکھایا گیا کہ ہم اپنا حساب نہیں کرتے، کہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اپنا جائزہ نہیں لیتے، تو اس کی نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں بن گئی ہیں، گلی گلی کوچے کوچے کے اوپر مسجد بنا دی، کوئی زمین جو ہے وہ جائز ہو ناجائز ہو قبضہ کرو اور مسجد بناؤ، اتنی مسجد بن گئی ہے، اتنے نمازی ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ کو کہیں اس کے اثرات نظر نہیں آتے، پورے معاشرے میں کہیں بھی نہیں نظر آتے، نہ بڑی جگہ نہ چھوٹی جگہ، نہ محلوں میں، نہ شادی بیاہ کی محفل میں، نہ مرنے جینے کی محفل میں، چاہے اپنے یہاں ہو چاہے پر آئے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا مرنے جینے کی محفل میں کہ چیخ چیخ کے بلند آواز کے ساتھ عورتوں کا چلانا جو ہے ناپسندیدہ آوازوں میں سے 2 ناپسندیدہ آواز ہے، خوشی کے موقع پہ گانے بجانا اور غم کے موقع پہ چیخنا چلانا۔ رنج بری چیز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اتنے دنوں تک موجود تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا تو رنج تو ہمارے اندر پیدا ہوگا، گریا تو پیدا ہوگا، لیکن یہ جہالت کے زمانے کی جو یہ رسم ہے اس کو ختم کرنے کو کہا گیا، یہ ختم کی جائے، اس کو نہیں۔ تو آپ دیکھیں کسی جگہ بھی جا کے دیکھیے، کہیں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی چیز پیدا ہو رہی کہ نماز ہمیں کسی کام سے روک رہی، کہ آگے کی طرف بڑھا رہی، نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ عبادت کرو لیکن اس کا نتیجہ چاہتا ہے۔ تو آپ نتیجے کا پرواہ کیسے کیجیے گا؟ جب اپنا احتساب کیجیے گا۔ ابھی آپ کو احتساب کی حدیثیں سنائیں گے، وہ دیکھیے گا۔ آج یہی کہ 1 سال ہم نے گزارا ہے، تو آپ 1 سال گزارنے کے بعد نئے سرے سے تشریف لائی، اپنا احتساب کیجیے ذرا، تاکہ آگے بڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔
اور آپ کے اعمال روز بروز پاک ہوتے چلے جائیں، روز بروز. جیسے جیسے اگر ہم نے اس کی عادت ڈالی اپنی کہ ہم روزانہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا، گناہ ہم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. رفتہ رفتہ بار بار جب اس کو آئے گا تو ہم کو گناہ سے بیزاری پیدا ہونے لگے کہ ہم روزانہ رات کو لیٹتے، روزانہ اپنے جائزہ لیتے دن کا، پھر وہی غلطی پھر وہی غلطی، تو کیا ہوگا، اس میں رکاوٹ پیدا شروع ہونا جائے، رکاوٹ پیدا نہیں. تو اسی طرح نماز کو یہ دیکھ لیا، اب روزے میں بھی یہی کہا جا رہا، نتیجہ مانگتا اللہ، نتیجہ چاہتا. دیکھ لیجئے، غفلت میں نہ رہیے گا کہ قیامت برپا ہوگی تو آپ کو جب بات بتائی جائے گی تو آپ کہیے گا کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کرنے ہم نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا. تم ہر سال رمضان آتا تو قرآن میں آیتیں موجود تھی، علماء تمہیں بتاتے رہتے کہ روزہ رکھو تاکہ، تم اب تک تم نے وہ چیز نہیں سیکھی. کہاں تقویٰ تمہارے پاس آیا؟ تو وقت تقویٰ نام کی تو خوف خدا تو تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا، حرام حلال سے تو تم بچ نہیں رہے، روزہ پورا رکھا جا رہا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا کہ ایک نماز کی کیا آپ سے ذکر کیا جائے، آپ اپنے روزے کا بھی ذکر. دیکھیے، معاشرے کو دیکھ کر اپنے اسلام سے مطمئن مت ہوئیے گا. یہ یاد رکھیے کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، خالہ بھی یہی کر رہے ہیں، مانی بھی یہی کر رہے ہیں، پڑوسی بھی کرے، پورا زمانہ یہی کر رہا ہے، تو پھر آپ نے بھی کرنا ہے. آپ کو تنہا قبر میں جانا ہے، تنہا. معاشرے کا کوئی فرد آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ تنہا قبر میں جائیے گا، تنہا آپ سے حساب لیا جائے گا. بس آپ کے اعمال ہوں گے اور حساب کتاب کرنے والے ہوں گے. تو آپ کو خود آپ کو اپنا حساب دینا ہے. جب تنہا حساب دینا تو اپنا جائزہ خود لیجئے. معاشرے والوں کے اس پہ مت چلیے کہ سارا زمانہ گمراہ ہو گیا تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، اس سے کوئی بچت نہیں ہوگی. کہ سارا زمانہ گمراہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بھائی اب سارے لوگ برے، اب کہاں کب تک لوگ کس کو جہنم میں ڈالیں گے، چلو کچھ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. جگہ کہاں رہ جائے گا، بہت جگہ ہے، ہر جگہ. جنت میں بھی بہت جگہ ہے، دوزخ میں بھی بہت جگہ ہے، دونوں جگہ بہت جگہ ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں کہ کس کو کتنا بڑھا دے، کتنا بڑھا دے، کتنا بڑھا دے. ایک شخص جو تھا دوزخ میں ڈال دیا گیا، کئی ہزار سال کے بعد نکالا گیا دوزخ سے. دوزخ سے نکالا گیا تو اس سے کہا کہ جاؤ جنت میں، اب جو تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جنتی تھا، ایسا تھا کہ اسے جنت میں جانا تھا، لیکن گناہ اس کے کچھ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا وہ. تو اب اس کے جب معاف ہو گئے، گناہ سارے معاف ہو گئے، تو کہا گیا اب جاؤ جنت میں. وہ تھوڑی دور تک چلتا ہوا گیا، پھر آدھے راستے سے واپس ہو لیا. تو اس کو آواز آئی کہ بھائی تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہ اتنے زمانے کے بعد جا رہے ہیں تو اب جنت میں جگہ ہی کہاں رہ گئی ہوگی، جنت تو ساری بھر گئی ہوگی. تو پروردگار کہا کہ جنت میں جاؤ، اس دنیا جیسے 3 گنا برابر تمہیں جنت میں جگہ ملے گی. خالی سبحان اللہ. یہ انہی کا ماننے والا تھا، تبھی تو نکال کے جنت کی طرف لے جایا جا رہا، ورنہ وہیں نہ رہتا، کیل ٹھوک دی جاتی، آخر میں دوزخ میں کیل ٹھوک کے بند کر دی جاتی. یہ تھا نا ایسا کہ اس کو نکالا گیا کیونکہ محمد آل محمد سے محبت کرنے والا تھا، لیکن اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا. بعض گناہوں تو اللہ کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی چیز میں کمی واقع ہو، ہر چیز بہت زیادہ بڑی. تو بہرحال کہا گیا کہ تم تقویٰ اختیار کو، زمانے والوں کو دیکھ کے کچھ مت کیجیے آپ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ایک بڑا نقطہ نواز ہے. یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں یہ بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ عمل میں ہمارے سستی پیدا. بڑا نقطہ نواز ہے اللہ، جس چیز پہ بخش دے گا. بھائی جب نقطہ نواز ہے، کسی ایک نیکی بھی بخش دے گا تو پھر کیا کرنے. 1,24,000 انبیاء کو آنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی کتابیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ائمہ کو اتنی زحمتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. نقطہ نواز تھا کہ کوئی ایک نیکی کر دو چلے جاؤ گے، اور پھر جو اتنی بدیاں کر رہے ہو اس کا کیا بنے گا. تو تمہاری نہ جانے کتنی بدیاں جو تمہاری بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ تو آپ کو ہی بتایا گیا، ورنہ کون جانتا ہے. یہ حسد جو ہے اعمال کو، ایمان کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح غیبت تمہارے عمل کو کھا جاتے ہیں. تو یہ سب تو آپ کو بتایا گیا. پتہ چلا ایک ہم نے نیکی کر لی، مغرور ہو گئے کہ اب تو ہمیں جنت مل جائے گی، اور خوب غیبتیں ہو رہی جتنا ہو سکتی ہو رہی، خوب حسد کر رہے، غیبت ہو رہی، اور بہت سارے برے برے کام ہو رہے. تو بھائی ایک ہی تو کی تھی، وہ بھی ملیا میٹ ہو گئی. بھائی کرتے رہے لوگ نیکی کر کے. بعض عقلا ہیں، عقلا وہ، بلکہ عقلا کیا، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ عقل مند نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور جاہل گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا، مغرور ہے. کیوں عقل مند نیکی کر کے کیوں کہ ڈرتا ہے کہ کوئی ایسی گناہ سرزد نہ ہونے پائے جو ہماری یہ نیکی ضائع ہو جائے. اور جاہل کو دیکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد تو بھی وہ کچھ نہیں ڈر رہا ہوتا. تو ہم ان میں سے بنیں گے کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ مومن عقل مند ہو. مومن کے ہوتا ہی عقل مند ہے. مومن تو بڑا، مولا کہتے ہیں کہ بڑا ہوشیار سمجھدار ہوتا مومن. ہم مومن جو ہے احمق بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کی تو
سیرت میں ہے کہ آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، عقل کی ساری چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے دین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے۔ تو دیکھیے روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ، تو روزے میں بھی نتیجہ مانگ رہا، حج میں بھی نتیجہ مانگ رہا کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، ان کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے، تبھی جب آپ صحیح طرح سے حج انجام دیں گی تو پھر کیا ہوگا، ایسا آئیں جیسے ماں کے پیٹ سے پاک و پاکیزہ ہو گیا، آپ حج سے آ گئے۔ تو ہر چیز کا نتیجہ مانگتا ہے۔ پتہ چلا ہم نے جو ابھی تو وہاں سے حج کر کے آئے تو اس کے بعد سے جو کچھ شروع کیا تو پھر کیا ہو گئے، تو پھر کہیں حاجی پاجی ہو گئے، وہ اور زیادہ جری ہو گئے گناہوں کے اوپر کہ میں تو حج۔ یہ نیکیاں جو ہے، یہ اعمال جو ہے آپ کو گناہوں پہ جری کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے، یہ جاہل جو ہے جری ہوتا ہے۔ عبادات کرنے کے بعد جاہل جو ہے جری ہوتا، مغرور ہوتا، ریاکار بن جاتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتا۔ ایک شخص نیکوکار شخص جو تھا مسجد سے باہر نکل رہا تھا، ایک گناہگار فاسق و فاجر مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو روایت میں آیا ہے کہ جو وہ فاسق و فاجر تھا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب سے نصیب ہوا، اور جو وہ تھے نیکوکار صاحب تھے وہ جو باہر آ رہے تھے، کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ کیوں کہ وہ نکل رہے تھے تو دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میری نماز ہوگی، یہ کیا نماز پڑھنے والا، نیکی کر کے غرور نہیں کرنا ورنہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نیکی کر کے غرور نہیں کرنا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو آپ غرور کرنے لگے، یہ غرور آپ کو بعض گناہوں کی طرف لے۔ یہ چھپا ہوا عجب تھا اس کے اندر، یہ چھپا ہوا عجب تھا جو یہ نیکی کرنے کے بعد عجب کر رہا تھا دوسروں۔ تم اصلاح کرو، تم اس کے حق میں دعا کرو، یا کہا نہیں یہاں تو دعا کیا کہا، تمہیں کسی کی عیب کا پتہ چل جائے تو تم اس کے لیے کیا کرو، اس کو آشکارا نہ کرو۔ چھٹے امام کی ایک روایت ہمیں پچھلے سال سنائی تھی، یاد ہوگا آپ کو ضرور۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی تو مغفرت ہو جائے گی، اس گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے، تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا، تم اس کی تشریح کر رہے ہو۔ تو یہ جو کچھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ہمیں خیر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہم نیکی کرتے جائیں، برائی سے چھوڑتے۔ یہ کب ہوگا، نیکی کب کریں گے، برائی سے کب چھوٹے گا، جب ہم اپنا احتساب کریں گے۔ احتساب کرنا جب بند کر دیا گیا تو دیکھیں کیا کیا برائیاں ہمارے اندر پیدا، ہم سارے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں لیکن احتساب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا، نیک کام بھی انجام دیا جا رہا اور برائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی، اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں لگ رہا، ذرا برابر ہمیں ڈر نہیں پیدا ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی ہی گفتگو ہمیں کرنی تھی آج۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، ذرا سنیے اور دیکھیے کتنا خوفناک عمل ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو احتساب کرنا، روزہ رکھنے کے بعد آپ کو احتساب کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے شعبان کا مہینہ گزار لیا، رجب کا مہینہ گزار لیا، کتنے روزے رکھے، کتنے آپ کو اعمال اس میں بتائے گئے تھے، وہ آپ نے کیے یا آپ نے نہیں کیے، یہ ہمارا رجب کیسا گزر گیا، یہ ہمارا شعبان کیسا گزر گیا، یہ جو آپ کا 65 دن گزرا ہے محرم میں یہ کیسا گزرا، اس کا بھی جائزہ کبھی لیا جائے۔ کوئی سیمینار ہوتا ہے محرم سے پہلے کہ ہمیں محرم کی پریپریشن کیسے کرنی ہوتی ہے، محرم ختم ہونے کے بعد کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے مجلسیں کی اس میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہمارے اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ انہوں نے تو قربانی دی ہی صرف اس کام کے لیے تھی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے، مقصد ہی یہی تھا۔ تو اب ہم نے قربانی کا ذکر کیا، نہ جہالت سے ہمیں نجات ملی نہ گمراہی سے نجات ملی، بلکہ جہالت گمراہی اور بڑھائی جا رہی۔ تو ہمیں مقابلہ کرنا، آج بھی جنگ ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے جاری تھی۔ آج آپ کو میدان کربلا کا میدان نہیں ملا جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، لیکن آج اس زمانے میں بھی آپ کو جہاد باقی ہے، ویسے ہی جہاد آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے اس قربانیوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں، سب سمجھتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہا، کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ظہور ہوا، ان کا ظہور ہوا، ان کا ظہور ہوا۔ بھائی پیدائش کو ظہور سے بدلا جا رہا، اس کے بعد جب 50 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائے گا تو اب پھر ان کو شہادت نہیں ہوگی، کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا، پھر اٹھا لیا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ پھر یہ روزے، یہ مدارات، یہ ذریعہ سب بیکار ہیں، یہ دھیرے کہاں سے سازشیں چل رہی، کتنا لمبا کام ہوتا ہے، دور سے کام ہوتا ہے، بہت دن سے یہ چل رہا ہوتا اور صدیاں گزر جاتی ہیں، سالوں گزر جائے گا، جب دیکھیں گے ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے پاس آ گئی تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھایا جائے گا۔ اس طرح سے ہے جو فرقے بنائے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یوں دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک دن میں مختلف فرقے نہیں بنے، اللہ کے رسول تو ایک ہی دین لے کے آئے تھے، تو اسی بنا یہ آج 72 فرقے کیسے بن گئے؟ یہ اس طرح سے رفتہ رفتہ بنا، اسی کے ذریعے سے کام کر کے لوگوں کو توڑ کے لے جایا جائے۔ اب آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ کتنے فرقے بن گئے سارے لوگ،
سب الگ الگ ہے، سب وہی، سب کہتے ہیں ایک قرآن، ایک اللہ، ایک کعبہ، ایک نبی، تو پھر سب کچھ ایک ہے، تو پھر یہ الگ الگ کیوں ہو رہا؟ یہ سب توڑے گئے، بنائے گئے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیں مسلسل اخباروں میں آتا ظہور ہے، ظہور 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 آتا کہ نہیں ہے؟ ولادت نہیں لکھا جاتا اب، امام حسین اسلام کا ظہور بتایا جا رہا، چھٹے امام کا ظہور بتایا جا رہا، رسول اللہ کا ظہور بتایا جا رہا، تمام ائمہ کا ظہور بتایا جا رہا، ولادت نہیں بتائی جاتی۔ ظہور امام زمانہ کا ہوگا۔ کیونکہ ولادت ہو چکی ہے، اب پردے غیب میں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب امام زمانہ تشریف لے کے آئیں گے تو اس کو ظہور کہا جائے گا۔ یہ باقی لوگوں کو ظہور کیوں کہا جا رہا؟ اس لیے کہا جا رہا کہ جب کافی دن گزر جانے کے بعد وہ فضیلتیں ساری کی جو امام حسین اسلام بی بی سیدہ کے پیٹ میں جو گفتگو کیا کرتے تھے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا تو لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے جو پتہ نہیں، تو جو لوگوں کو نہیں کچھ پتا ہے، ہسٹری نہیں پتا، جو نہیں جانتے، وہ سب بتائی ہوئی جس کو جو بتایا اس کی طرف بھاگنا شروع کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، تمہیں نہیں خبر ہوگا، مگر وہ کہ جسے علم بچا لے۔ آخری زمانے میں لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، بتائی تھے نا آپ کو ایک روایت۔ تو پھر لیکن اسے نجات کس چیز سے ملے گی؟ کہ اس چیز سے ملے گی مگر وہ کہ جسے علم، جو علم کے ذریعے سے بچ جائے۔ یہ علم کے ذریعے سے بچیے گا، جو آپ کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ جی علم کے ذریعے سے بچیے، تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بی بی سیدہ کہ اس میں جب امام حسین اسلام پیٹ میں تھے تو گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، وہ گفتگو نہیں بتائی گئی، نہیں پتا، تو پھر وہ گفتگو کیا تھی جب ظہور ہے؟ پھر اس کا مطلب کہ جو ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد نہیں گئی تھی، کیونکہ جب ظہوری ہونا تھا تو حضرت علی اکیلے آ جاتے، پھر تو ظہور ہو جاتا ان کو۔ فاطمہ بنت اسد کیوں گئی تھی وہاں کے اوپر؟ یہ تمام چیزوں کو رد کیا جائے گا کہ کعبے میں علی پیدا بھی نہیں ہوا تو وہ بھی سب بات ہو جائے گی، ان کا تو ظہور ہوا تھا، کہیں بھی ہو جاتا۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے کر کے وقت گزرتا جائے گا اور چیز مٹتی چلی جائے گی۔ تو علماء آئیں گے تو آپ کو بہت صحیح طرح سے بتائیں گے۔ ہم تو آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے نقطے دینے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہو، کیا نہیں ہو رہا، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جا رہا اور وہ کیا جا رہا۔ بظاہر دکھایا جا رہا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ بیوقوف بنانے والے ہیں، ان کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا، محبت نہیں کرے بیوقوف بنایا جا رہا۔ بہت سارے کام آپ کو بہت بنیادی طور پر محرم کی مجلس شروع ہونے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے شیطان اس کو اسی چیز سے بہکاتا ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کو بلا کے کہا نہیں، شیطان نے کہا نہیں تھا کہ آج کا کیا کام تمہارے ذمہ ہے، میں نے یہ کر دیا، انہوں نے کہا واہ ماشاء اللہ بہت، یہ کر دیا یہ کر دیا۔ پھر ایک نے کہا کہ ایک بچہ مدرسے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو بہکا دیا کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا، کیونکہ اسے تو علم حاصل ہو رہا تھا نا، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہمارا جو سارے منصوبے ناکام بنا دیتا، تو وہ منصوبے ناکام بنا دے تو اس کو بہکانا سب سے بڑا کام تھا۔ اس طرح مختلف جگہ پہ شیطان اپنا تخت پانی پہ ڈال دے گا اور اس کے اطراف میں اس کے کارندے جو سب جگہ پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ آ کے بتائے گا، نہج الفضا کی روایت ہے، وہ آ کے بتائے گا کسی نے کہا میں نے یہ کیا، کسی نے کہا میں نے یہ کیا، کسی نے ایک کہے گا کہ میں تو اس وقت تک ان دونوں کے درمیان سے نہیں ہٹا تھا جب تک میاں بیوی میں جدائی نہ ڈال لی، تو وہ کہے گا تم آؤ قریب، تم سب سے بہتر ہو۔ آج دیکھیے کتنی جدائیاں ہو رہی، بلا وجہ کی بات پہ جدائی ہو رہی، اس دنیا کے لیے، اس حب دنیا کے لیے۔ تم جو ہے حضرت آسیہ جیسی تو مصیبت نہیں اٹھا رہی ہو نا، اس حب دنیا کے لیے تم جو ہے جدائیاں پیدا کر رہی ہو۔ تم کو تو اعمال انجام دینا، جتنا صبر کرنا اتنی درجات تمہارے بلند ہو گئے۔ حضرت آسیہ تو فرعون جیسے کے پاس تھی، اس کو تو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا گیا تھا، ہاتھ پیر میں میخیں کاٹ دی جائے، ویسے تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آ رہی، لیکن کیا یہ دنیا کی محبت اور جہالت کی وجہ سے ہو گیا؟ کس قدر طلاق ہوتی چلی جا رہی کہ کوئی حد اور انتہا نہیں، کس قدر طلاقیں ہو رہی کوئی انتہا نہیں، نہ دیکھا جاتا نہ سنا جاتا۔ دنیا کے لالچ میں شادی ہوتی ہے اور دنیا ہی کے لالچ میں طلاق ہو جاتی، دونوں کام حب دنیا کی وجہ سے ہوتا، نہ دیکھتی ہو نہ سنتی ہو، نہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرتی ہو کہ کس سے شادی کرنا، کس سے شادی، پوری ایک تفصیل، پوری طولانی تفصیل۔ ابھی شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ شادی والی کلاس شروع ہو جائے گی، پتہ چلا وہ کلاس لی جا رہی۔ ہاں تو بہرحال ایک بتا رہے ہیں، اکثر و بیشتر بیچ میں جب بات آتی ہے تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو آپ کو ابھی دیکھا تو کیا کب ہوتا ہے؟ جب جائزہ نہیں لیتے۔ جائزہ لیجئے گا تو نقص پتہ چلے گا کہاں۔ آج کا دن جو نکل رہا ہے، قیمتی دن جو آج کا نکل رہا ہے، دوبارہ پلٹ کے یہ آنے والا نہیں، تو آج کا انتہائی قیمتی دن ہے، کوئی سا بھی دن ہوگا، ہماری زندگی کے جتنے دن ہیں سب انتہائی قیمتی، کہ یہ کبھی پلٹ کے نہیں آتے۔ کہتے کہ مال تو تمہارا جو ہے، جو پیسہ تمہارا جو رہ گیا وہ تو تمہیں مل جاتا ہے، لیکن وقت نہیں ملتا تمہیں، جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا۔ انتہائی کوشش، اللہ تعالیٰ سے دعا
توفیق کی بھیک مانگتے رہیں اور مسلسل کام کرتے رہیں کہ کبھی اس میں غفلت نہ ہونے چاہیے، کیونکہ آخرت کی منزلیں بہت زیادہ طولانی ہے، بہت زیادہ راستہ بہت اندھیرا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 دن میں بس ادھر آنکھ بند ہوئی، یہ بھی بہت بتایا جاتا ہے، یہ بھی اس سے بھی ہوشیار رہیے اور اپنے دماغ میں کبھی مت آنے دیجیے کہ نہیں انشاءاللہ ہم لوگ تو بس کلمہ پڑھو علی ولی اللہ کہنے والے جنت میں سیدھے ہم لوگوں کو جنت ملے گی۔ سیدھے جنت کہاں سے ملے گی بھائی آپ کو؟ آپ خود بتائیے۔ مرنے کے بعد سکرات کا وقت آئے گا، پھر ہمارا قبر کا وقت آئے گا، لاکھوں سال ہمارا برزخ میں جائے گا، پھر میدان قیامت آئے گا، پھر پل صراط ہے، اس سب سے گزرتے گزرتے ایک وقت گزر جائے گا، تب اس کے بعد جنت یہ دوزخ ہے۔ آپ بیوقوف بنانے کے لیے فوراً آپ نے یہ کہہ دیا جس نے لا الہ الا اللہ کیا وہ سیدھے جنت میں۔ ہر چیز کے لیے شرط موجود ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ کرنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ خالی لا الہ الا اللہ کرنے سے جنت جاتا تو یزیدی لشکر والے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، جنت میں جانا چاہیے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، تو جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب جنت میں چلے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک شرط لگی ہوئی، ان شرطوں کو بھی پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے چاہیے ہمیں علم۔ تو یہ آسانی فراہم کرنے کے لیے، جاہل لوگوں کو بہکانے کے لیے بھئی ایک آدھ جملہ چھوڑ کے سب کو ہماری نماز ہو گئی، نماز عشق ہماری نماز ہے، اب نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں کہ بس ہم نے مولا کا ماتم کر لیا، عشق ہماری نماز، علی علی ہماری نماز ہو گئی۔ بھئی علی علی اگر آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نماز ہو رہی ہے تو امام حسن امام حسین کی نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ تیروں کے مسلح پہ سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ ایک رات کی اتنا نماز سے زیادہ عشق تھا، عبادت سے اتنا عشق تھا کہ ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ کیا مولا نے پوری زندگی نماز روزہ عبادت تو دعا نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا پورے، لیکن کیا تھا عشق میں اتنا گرفتار تھے کہ ایک رات کی مہلت اور مل جاتی مہلت، یہ عشق میں گرفتار تھے ان عبادات کی۔ تو پھر سیدہ سجاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ محبت نہیں کرنے والے تھے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے خود بھی دماغ میں آنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے پیار سے، محبت سے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی بحث مباحثہ کرنا اس طرح سے۔ یہ سیدھی سیدھی بتائیے تھے سید سجاد جو نماز پڑھ رہے تھے کیا حکمت عملی ہے پروردگار کی کہ جس امام کو بھیجا سب کو کسی نہ کسی صفت میں لگا کے بھیجا کہ یہ صابر ہوں گے، یہ غصے کو پینے والے ہوں گے، یہ سید سجاد ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ اگر اس کے بعد امام حسین اسلام کے بعد یہ کچھ اور ہوتے، سید سجاد نہ ہوتے، تو لوگ کہتے کہاں ہے؟ اگر چوتھے امام نے وہ ایسا لقب بنا دیا کہ لوگ نام بھول گئے، سید سجاد یاد رکھتے ہیں، نام کسی کو نہیں پتا۔ زین العابدین پتا ہے لوگوں کو، سید سجاد پتا ہے لوگوں کو۔ اس قدر نماز کی زینتیں، عبادت کی زینت، سجدوں کی زینت یہ بتایا گیا تاکہ پتہ چلے کوئی انحراف نہیں کر سکتا کہ کربلا والوں نے قربانی دے دی، ہم ان کی یاد کو مناتے تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ آؤ دیکھ لو بیٹے کو، اس سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہو تم لوگ۔ سید سجاد پہ بلند ترین نعرہ صلوات۔ مکمل کام کیا، مکمل دین آیا، مکمل، کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ جاہلوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ بھی جب جاہل رہے گا تو آدمی کو ہر کہتے نہیں، جب بندہ جو بہت زیادہ نحیف کمزور ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ متوازن غذا کھائیے تاکہ تندرست رہیے اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ پہ حملہ نہ کرنے پائیں۔ تو اسی طرح جب جہالت ہمارے پاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے انحراف، ہر طرح کی گمراہی جو ہمیں گھیر لیتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے کہا گیا ہے آپ لوگ انشاءاللہ، ظاہر ہے کہ جب مدرسے میں آتی ہیں تو مختلف حدیثیں مختلف کلاسوں میں جب جاتی ہیں تو آپ کا کہیں نہ کہیں اپنا حساب کتاب آپ ضرور کرتی ہوں گی، لیکن مسلسل اس کا طریقہ کار نہیں بنایا گیا کہ ہمیں مسلسل یہ کام کرنا آخری وقت تک، آخری سانس تک۔ اگر نہیں کرنا تو کیا ہوگا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ائمہ اسی طرح سے ہم سے محبت کرنے والے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسی غضب کی، کتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں مثلا کتنی محبت کرتے ہیں، یہاں سے آگے پھر اس کے اوپر آتے ہیں کہ بعض جب ائمہ کی بہت سخت روایت ہوتی ہے تو اس میں یہ نہ سمجھیے گا اتنی سختی بیان کر رہے ہیں۔ بھئی سختی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے کوئی بندہ اگر کوئی کسی کی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو کیا ہوگا؟
70,000 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہر قدم پہ 70,000 گناہ معاف کر دیے جائیں. 70,000 درجات اس کے بلند ہوں گے. 70,000 فرشتے اس کی قبر میں بیٹھ کے قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے. تو کہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نیکوکار مریض کے پاس گیا تو اگر کسی بیمار شخص کے پاس, خالی بیمار شخص کے پاس, اللہ اتنی محبت کرتا, اتنی نہ اس کو دیکھ رہا نیکوکار نہ بدکار, کچھ بھی دے رہا, کہہ رہا کہ یہ کام کرو تم. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بیمار پڑا وہ اپنی غلطی کی وجہ سے پڑ گیا, تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ, جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہا. یہ گناہ معاف کروا رہا, یہ گناہ معاف کر رہا پروردگار, کہ تم بیمار پڑے ہو تو ہر کروٹ پہ ہر ساتھ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور جو عیادت کرنے کے لیے جا رہا اس کی دل جوئی ہوتی ہے, اس سے اس کو ذرا سے اس کے تسکین ملتی ہے کہ آپ عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئی, تو آپ کے ہر قدم پہ 70,000 گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کون سجدہ کرنے کو تیار ہے کہ کوئی رشتہ دار بیمار پڑا, پلٹ کے آیا, اس کو یہ روایت یاد آ گئی, فوراً اس نے سجدہ کے پروردگار تو اتنی زیادہ محبت کرنا, ہماری اولاد اگر ہمارے 100 بیٹے بھی ہوتے تو نہ کرتے ہمارے لیے یہ کام جو تو نے کر دیا, صرف ایک بیمار کی عیادت. تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا ہمارے؟ لیکن کوئی آج تک پروردگار کی محبت میں نہ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا, نہ کسی کو روتے ہوئے دیکھا گیا. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہمیں کمی ہی لگتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم شکوہ کرتے رہے کہ ہم کو یہ نہیں ملا, ہم کو یہ نہیں ملا. وہ لوگ تو گاتے بجاتے بھی ہیں, وہ لوگ تو بے پردہ بھی گھومتی ہیں, دیکھیں ان کی بیٹی کی کیسی شادی ہو گئی, ہماری بھول نہیں ہو رہی. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمارے شکوہ رہتا ہے. تم کو جو ملنے والا ہے نا, تم دنیا کی باتوں میں صبر کرو, تم کو جو ملنے والا ہے پھر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, دل خوش ہو جائے گا تمہارا. وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ملے گا ہمیشہ باقی رہنے والا. یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ وقتی طور پہ چند دن کی ہے. اس چند دن کی نعمت کے لیے اتنا بے قرار ہو رہے ہو, ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کے لیے تمہیں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ اس کو حاصل کر. مولا کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں دنیا پیروں تلے روندے جانے کی چیز ہے. یہ وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے وہ یہ والی بات کر رہے ہیں. وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیسے ماننے والے ہیں کہ بس خالی نعرے لگائیں گے, ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگے. ہم خالی نعرے لگائیں گے, ان کی کوئی بات ماننے کو تیار. بھائی بات مانو تب پتہ چلے گا محبت کرنے والوں. کل تک تو گاڑی کے اوپر محرم کے زمانے میں نوحے چل رہے تھے زور زور, جو بھی صحیح نہیں تھا, کیونکہ آپ جس معاشرے میں جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے کہ کون کیا ہے. لوگوں سے وہی گفتگو کرو جسے وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ویسی گفتگو نہ کرو. لوگوں کو ہمارا اپنا دشمن نہ بناؤ. ہم تو ہمارے ہر عمل سے, ہم مولا کا قول ہے یہ بھی جو ہے حدیث الشیعہ میں, لوگوں کو اپنا ہمارا دشمن نہ بناؤ. ہمارا امر ولایت مشکل در مشکل ہے, تو مشکل ہے وہ ہر آدمی کی سمجھ تو تھوڑی آئے گا. جس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا وہ اسی کو دیتا ہے, یہ اسی کے دل میں ڈالتا. محمد علیہ سب کے دل میں نہیں ڈالتا. ہم سب کے دل میں کیوں ڈالنے کے فکر میں لگے ہوئے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تو اہرے غیر نہ تو خیر, آپ تو اپنے سگے رشتہ داروں کو بلانے کے تیار نہیں ہوتے. اگر وہ غریب غربا ہوتا, اگر کوئی شرابی ہوتا تو آپ نہیں بلائیے گا؟ نہیں آئے گا. ہماری محفل ہے, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, علماء آ رہے سب کچھ, یہ شرابی جواڑی یہ سارے لوگ یہ نہیں آئیں گے, نہیں آ سکتے. تو جن کے دل میں خباثتیں بھری ہوئی ان کو آپ کیوں کھینچ کے لے کے آنا چاہتے کہ وہ یہ کام کرے؟ اللہ تعالیٰ جن کے دل میں ڈالتا بس وہی یہ کام کرتے. وہ منع کر رہے. کل تک گاڑی میں نوحے چل رہے تھے, علی وارث لکھا ہوا, اس کے بعد جب محرم ختم ہو گئے تو اسی گاڑی پہ علی وارث لکھا, زور زور سے گانے چل رہے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے, کون منع کرے گا اس کو؟ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ منع کرے گا, جو سمجھ رہا ہوگا وہ منع کرے گا, کیونکہ امام منع کر رہے ہیں اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے زینت بنو. یہ زینت بننے کا سامان ہے. کتنی بار کہا جائے, ہزاروں بار تو یہ والی بات بتائیے, یہ والی حدیث بتائیے, میرے لیے زینت بنو, میرے لیے ننگو آر نہ بنو. یہ ننگو آر بن رہے ہیں ہم. ہمارے عمل, ہمارے طریقہ کار, ہمارا کردار, ہمارا سب کچھ ایسا. اور ہم اپنا جائزہ کب لیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ آگے ڈانٹنے کے لیے. ایک ہماری جاننے والی بھی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی, تو کسی ایسی لڑکی کے پاس بیٹھی, تو وہ جب ہم سے ملی کہ جیسے آپ کلاس میں داخل کریں آگے ڈانٹیں بس. بھائی تو یہاں ڈانٹنے لطیفے سنانے کے لیے تھوڑی آئے گے یہاں کہ ہم آپ کو لطیفے سنائیں. لطیفے کیوں سنائیں؟ 24 گھنٹہ تو لطیفہ چاروں طرف آپ کے بکھرا ہوا, ہر وقت آپ کو سنایا. ٹی وی کھولا آپ نے, لطیفے چل رہے. یہاں بھی آپ کو لطیفے سنایا جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا کبھی کوئی ڈاکٹر جو ہے تھا کسی مرض میں مبتلا ہوئی ہے کہ ڈاکٹر پیزا دے گا آپ کو, آئس کریم لو بیٹا کھاؤ, لو پیزا کھا لو, تو منع کرتا ہے کہ یہ چیز مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, اور بالکل قبول کر لیتا ہاں سے. نہیں شکر نہیں کھائے, نمک نہیں ڈالا, پھیکا ہے کہ نہیں پھیکا. کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوتے, دعوت میں نہیں تیار ہوتے, کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا. تو اتنے بڑے ڈاکٹر نے منع کیا, ان کی بات نہیں مانیں گے, ان کی بات نہیں مانتے. صحیح تو کہتے ہیں, سر عابد صحیح والی بات کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک آدمی کو ٹیٹنس ہوتا ہے جس سے وہ مرتا ہے, لیکن انجیکشن سب لگواتے ہیں خوف کی وجہ سے. بالکل صحیح کہتے ہیں.
تو جس طرح کے سانپ کاٹتا ہے تو کتنوں کا یہاں بیٹھے ہوئے کتنی عورتیں لڑکیاں ہیں, کتنی لڑکی کہیں گے, عورت کہیں گے تو کلاس ہی ہماری خراب ہو جائے گی, اس لیے کبھی یہ نہیں کہیں, ہم کہیں گے کتنی بچیاں ہیں یہاں پہ, یوں بات شروع کریں. کس کو سانپ نے کاٹا, لیکن اگر پلاسٹک کی بھی سانپ پھینک دیا جائے تو سب ڈر جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ سب کو نہیں کاٹا ہے, بلکہ کسی کو نہیں کاٹا. اگر آپ نکالیے تو اس پہ آپ کو نکلے گا کہ اگر 1,00,000 آدمی کو سانپ نے کاٹا تو اس میں سے 20 آدمی صرف مرے ہیں, باقی نہیں مرے. اور 20 میں بھی بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دہشت کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا, زہر کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن ڈرتا ہر آدمی ہے. اور وہ گناہ سے ڈرا رہے, کسی طرح سے ڈرنے کو تیار نہیں تھے. یہ ہم یہود و نصارہ کی ایرے غیرے کی ہم بات کو مان لیتے, وہ والی جو بات, وہ جو ہمیں بات بتا رہے وہ ہم ماننے کو تیار. وہ جب ڈرا رہے ہوتے تو ہم ڈرتے بھی نہیں, وہ جب ہمیں شوق دلا رہے ہوتے ہمیں شوق نہیں پیدا ہوتا. تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کس کی بات ماننے لگے؟ اشارہ سمجھتے تھے. مولا کے جو صحیح ماننے والے تھے نا, صحیح پیروکار تھے, وہ اشارہ سمجھتے تھے. جب حضرت علی کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو مدینے کی گلیوں میں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا تو سلمان فارسی بھی کھڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا کہ سلمان فارسی تمہارے مولا کے گلے میں رسی باندھی جا رہی, کھینچا جا رہا ہے, تم کچھ کہہ نہیں رہو؟ کہ میرا مولا خود ہی کچھ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیں, یقین دیکھیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا کرنا, ابرو کے بل کو پہچانتے تھے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہاں واضح طور پہ روایتیں پڑھی جاتی, سنائی جاتی, قرآن کی آیتیں سنائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا, یہ چاہتا, یہ چاہتا نا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ماننے کو تیار ہے. یہ ہمیں ہوا, یہ ہمیں یہ والی کون سی بیماری لگی, یہ اس بیماری کا جائزہ لیے. یہ جائزہ ایسے ہی لیا جائے گا جب ہم اپنا احتساب کریں گے, اور احتساب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنیے چھٹے امام کی روایت, آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص کے مسلسل 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے. یہ تو وہی پرانی کلاس شروع ہو گئی, پہلے والی. ادھر بولا ادھر لکھنا شروع کر دیا. کیا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ ٹائم ہی کتنا بچا ہے. جس شخص کے اگر کسی کو شارٹ ہینڈ آتی ہے تو صحیح ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن کہ مسلسل رک جانا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس میں لکھ سکتی ہیں ہمارے بولنے کے دوران تو لکھ لیے, کیونکہ ہم ایک بات کو 2 3 دفعہ تو دوہرا رہے ہوتے ہیں. دو جملے لکھتی جائیے, پورا بھی ہو جائے گا. کہہ رہے جس شخص کے 2 دن مسلسل ایک جیسے ہوں, ذرا سنیے, غور کیجئے, غور بھی کرتی جائیے. جس شخص کے 2 دن مسلسل ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے. کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ہمارے دن کل کیسا تھا, آج کیسا ہے؟ وہ کہہ رہے جس شخص کے 2 دن مسلسل ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے. ترقی نہیں ہو رہی. 10 سال ہو گیا, 5 سال ہو گیا, ہماری ترقی نہیں ہو رہی, پریشان ہے. اور یہاں عمل میں ترقی نہیں ہوتی, کوئی بھی پریشانی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ تو اتنی تاکید کر رہے ہیں. دیکھیے, شدید محبت کرنے والے, محبت کی مثالیں آپ کو بتائی کہ شدید محبت کرنے, یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح نمائندے بھیجے ہوئے ہیں, یہ شدید محبت ہم سے کرتے ہیں. تبھی کہتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے ماننے والوں کو اپنے اصحاب کے سروں پہ کوڑے ماروں کہ وہ علم دین حاصل کرے. آپ اتنی محبت کرنے والے ہیں, آپ یہ بات کیا کہیں؟ ہاں, اس سے جو فائدہ ہونے والا اور نہیں حاصل کرو گے, اس سے جو نقصان ہونے والا, ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہیں یہ نقصان ہو. تم مسلسل نیکیاں کرتے جاؤ, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا. یہاں ہر کام کے لیے جد و جہد ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں. جب کہا گیا کہ تمہاری بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا, MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا, سب کام کر دیا گیا, ان کا ساری سہولت انہیں فراہم کر دی گئی کہ تمہارا ایڈمیشن ہونے, اب ایسا کرو کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ ہاں مدرسے میں داخلہ لے دو. بیٹی نے بھی پیٹ کے رونا شروع کر دیا, باپ نے بھی, کہ ہمیں اس لیے سب کام ہمارے لیے کیا گیا, ہمیں بچی کا ایڈمیشن کرا گیا. میں نے کہا آؤ ذرا فارم دیکھو, وہاں آ کے دیکھو کہ کون کون لوگ کس ڈگری والے جو ہیں یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کرنے کی فضیلت تو سمجھو کہ تمہیں کیا دن رات ایک کر کے تم علم حاصل کرو, تمہیں ملے گا. آخر میں مرنے کے بعد ڈگری رکھنے سے قبر کے اوپر کوئی کام نہیں آئے گا. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, یاد ہے یہ قول؟ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, اور جو علم ان کے پاس تھا ان کو کچھ کام نہ آیا. انہیں پڑھے لکھے تو تھے, کون سا پڑھا ہے؟ دنیا بھی, لیکن جہالت کس کی تھی؟ آخرت کی جہالت. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے, یعنی آخرت سے بے خبری نے انہیں تباہ کر دیا. جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کو کچھ کام بھی نہیں آیا. تو بھائی ہمیں کروڑوں سال کی, کھربوں سال کی زندگی کے, اس زندگی کی جو کبھی ختم نہیں ہونی, اس کے بارے میں تو کوئی فکر کرنا کہ ہم سر دست بس اسی کے بارے میں فکر کر رہے ہیں, ان لوگوں کی طرح کہ جن لوگوں کا آخرت کا کوئی یقین نہیں. آپ کو تو سب بات آخرت 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 یہی تو بتائی جاتی. جنت کے سردار ہیں, وہ جنت کے سردار ہیں, یعنی آپ کو دنیا سے ہٹا کے جب بھی آپ کی کسی ائمہ تارین کا تذکرہ کیا جوان جنت کے سردار, یعنی یہاں سے کٹ کے سیدھے آپ کو آخرت کی طرف لے جایا جاتا تاکہ بات بات میں آپ کو یاد رہے آخرت. بیوی سے عورتوں کی جنت کے سردار, عورتوں کی جنت کے سردار,
بتائی جا رہی تو کہ نہیں بتائی جا رہی؟ اس سے کیا آخرت یاد دلائی جاتی ہے، بار بار آپ کو آخرت یاد دلائی جاتی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، فراموش نہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ نقصان میں ہو، اور جس شخص کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہو۔ جس شخص کے مسلسل 2 دنوں میں سے دوسرا دن، یعنی آج کا دن کل کے دن سے بہتر گزرا ہمارا، جس شخص کے مسلسل 2 دن جو ہیں اس میں سے آج کا دن یعنی کہ دوسرا دن جو ہے پہلے دن سے بہتر ہے، تو اس کو کیا گیا؟ وہ قابل رشک ہے، وہ قابل رشک ہے کہ اس کا آج کے دن کل کے دن سے بہتر گزر گیا۔ لیکن وہ قابل رشک، جس شخص کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہو، جس شخص کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہو وہ قابل رشک ہے کہ ہمارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر گزر گیا، جو چیز کل چھوٹ گئی تھی ہم نے آج اس کو پورا کیا اور ایک قدم اور آگے بڑھے۔ کیونکہ آپ کو جو کردار سازی کتاب ملی ہوئی ہے اس کردار سازی میں 2 کردار سازی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2، اس میں کسی ایک پارٹ میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اس میں 5ویں امام کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس میں کہا گیا اگر تمہاری کوئی چیز چھوٹ جائے تم سے تو اس کو دوسرے دن اس کو پورا کر لو، قضا کر لو اس کو فوراً، کوئی سی بھی نہیں کی۔ مثلاً آپ ایک تسبیح پڑھتی ہیں، آپ کی درود کی تسبیح پڑھنے کی عادت تھی، آپ پڑھا کرتی تھی روزانہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ، اور آپ کی چھوٹ گئی 5 تسبیح آپ کی رہ گئی تھی، تو آپ آج کے دن وہ جو تسبیح پڑھیے گا اس میں اس 5 تسبیح کا اضافہ کیجئے تاکہ وہ پورا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بجائے کل کا دن بہتر تھا آج کے دن بدتر گزر گیا، یہ کل جو خراب دن کا اس کی تلافی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہوا، ورنہ بند کر دیتا کہ بس آنکھ بند ہو گئی، اب کوئی جو تمہارا عمل تھا وہ سب ہو گیا، اب کوئی نماز روزے تمہارے قبول نہیں کیے جائیں گے، نہ کوئی نہیں کہا کہ نہیں پڑھو پڑھواؤ، جو قضا ہو گیا اس کو خود پڑھ لو۔ اگر جو اس دنیا سے چلا گیا ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے، فرما بردار ہے، تو بھئی کیا کام کرے؟ اس کی قضا نماز روزے حج کو کروائے تو کیا ہوگا؟ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بند نہیں ہوا دروازہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دروازہ کھلا ہوا۔ تو کہا گیا جس کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہے وہ قابل رشک ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، پھر فرماتے تیسری چیز، اور جس شخص کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہو، جس شخص کے مسلسل دونوں دنوں میں سے دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہو وہ ملعون ہے۔ کہا گیا یہ ملعون ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے کہا جا رہا ملعون ہے جو جائزہ لے رہے ہیں، جو پوچھا بھائی کل کا دن کیسا تھا، یار کل بھی خراب تھا آج تو اس سے بھی بدتر گزرا، کہ یہ ملعون ہے۔ لیکن یہ تو جائزہ ہی نہیں لے آیا تھا، تب پتہ کیسے چلے کہ بدتر ہے یا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا بتا رہے ہیں؟ چوتھی سنی، کہہ رہے جس شخص کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اگلا دن پچھلے دن کی نسبت بہتر گزرا ہے یا نہیں، جس شخص کو سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اگلا دن پچھلے دن کے نسبت بہتر گزرا یا نہیں، تو وہ نقصان میں ہے اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے، تو وہ نقصان میں ہے اور اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر کسی کو برا نہ لگے ہمارے معاشرے میں تو ہم یہ بات کہیں کہ ہم لوگ تو انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا کل کا دن کیسا تھا، آج کا دن کیسا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور جس شخص کو سمجھ ہی میں نہ آئے تو ہم وہی لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا، کسی کو بلا کے پوچھ لیجیے ہاں بھائی کیسے دن گزرا، کل کا دن اچھا گزرا یا آج کا دن گزرا، یہ پورا مہینہ تمہارا کیسا، کہ پتہ نہیں کیسے، اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے، وہ کہہ رہا ہے اگر کسی کو سمجھ ہی میں نہ آئے تو سمجھ میں اس وقت آئے گا جب رکیے گا، جائزہ لیجیے گا، سوچیے گا، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تو نہ رکتے ہیں، نہ جائزہ لیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، بس جیسے گزر رہا صبح اٹھے، بقول مولا کہ یہ بیچارہ انسان کیا کام کرتا کہ پیٹ خالی ہو جاتا تو بھرنے کی فکر میں رہتا، اور بھر جاتا ہے تو اسے خالی کرنے کی فکر، بس اسی 2 چیزوں میں لگا ہوا ہے مسلسل، اس کی زندگی ضائع ہو رہی۔ ہم یہی کر رہے ہیں، انتظام کرتے ہیں کھانے کا کہ کہیں سے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے، پیٹ بھر جائے تو خالی کرنے، بس اسی چکر میں سائیکل آرڈرز میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اس میں پڑے رہیں گے ہم؟ کہہ رہے تمہیں ہم اس کو خبر ہی نہیں۔ ہمارا اکثر معاشرہ جو ہے، پورا معاشرہ تقریباً ایسا ہی ہو گیا، نکلنا ہے تقریباً ایسے ہی ہو گیا، کام نہیں چلے گا کہ تقریباً ایسے ہی ہو گیا تو ہم ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں، سنیے کہ اس کی بہت اہمیت دلائی گئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے آپ کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں آئے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے، آئے تھے دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ ہلکی پھلکی چیز بتا کے چلے گئے کہ ہم نے تو بتا دیا اب کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو نہیں کرو، ایسا نہیں تھا، پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ کریں،
پوری کوشش میں لگے رہتے تھے، اتنی کوشش تو کرتے تھے، سننا تو آسان ہے، سن لیتے ہیں، لیکن ہر چیز ہم نیکی روا روی میں سنتے ہیں، حدیثیں روا روی میں سنتے ہیں، واقعات روا روی میں سنتے ہیں، کبھی رکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب احتساب کی عادت ہوگی اور یہ عادت ایک ایسی خوبصورت عادت ہو جائے گی آپ کی کچھ دنوں کے بعد کہ آپ بات بات پہ رکیے گا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلٹ کے دیکھیے گا یہ وقت کیسا گزر گیا، دوپہر کیسی ہماری نکل گئی، تو خراب ہو گئی ہماری دوپہر۔ تو ہم ظہر اثر کی نماز کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے تو رہ گئے ان سے بات چیت کرنے کے چکر میں، نہیں ہم اس کو پورا کریں گے، جانے نہیں دیں گے، وقت جانے نہیں دیں کریں گے۔ مولا ٹھوکر مار کے اپنے قاتل کو نہیں اٹھانے دیں گے، اٹھ نماز پڑھ۔ ہمیں تو بات بات میں ہمیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی بات چھوڑ نہیں رہے کہ جس میں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ ابن ملجم کو اٹھا رہے ہیں، ٹھوکر مار کے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو۔ ہم یہاں اپنوں کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم اپنے لیے پہ کوئی بندہ رکھے کہ ہمیں مار کے اٹھاؤ بھائی کہ ہم نماز پڑھیں، الارم لگا کے نماز پڑھیں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے دوست، دیکھا ایسے ایسے بھی لوگ اسی دنیا میں اسی شہر کے باسی تھے، آج کل یہاں پہ نہیں ہیں لیکن تھے ایسے ہی، وہ الارم لگاتے تھے، الارم والی گھڑی میں طوطے والے پنجرے میں وہ گھڑی رکھتے تھے، پھر اس میں تالا لگا دیتے تھے کہ یہاں سے جائیں گے، پھر اس کو کھولیں گے پنجرا، پھر وہ نکالیں گے، پھر اس کو بند کریں گے، نیند تو اڑ ہی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے والے کہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف طریقہ کار سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی کو نیکی کی طرف کیسے لگائیں، کیسے راغب کریں۔ تو جدید طریقے سے یہ طریقہ انہوں نے لگا، طوطے کے پنجرے میں اس کو بند کر کے تالا لگا دیتے کہ الارم بجے گا تو کھولنے کے لیے جائیں گے، دور رکھ دیا گھڑی کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے کھولنے کے لیے۔ وہ والی گھڑی لے کے آئے تھے جو آج ایک زمانے میں گھڑی نہیں چلی ہوئی جس میں محلے والے آ کے شور مچا، خدا کے واسطے آپ کو اٹھنا ہے تو آپ اٹھیے، باقی زمانے کو مت جگائیے۔ تو بہرحال ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ایک روایت سنیے۔ یہ بھی شوق پیدا کیجئے کہ ہر امام کی 2 5 5 10 10 حدیثیں آپ یاد کیجئے، ہر امام، تاکہ آپ کے اندر ایک کلر، ایک گلدستہ ہو گیا۔ مولا یہ ملاقات کو قیامت کے دن کہیے، مولا آپ کے فرمانبردار، آپ کی نصیحتیں ہم نے یاد کی تھی، اس کا بھی ثواب ملے گا کہ ہم نے یاد کی تھی آپ کی نصیحتیں ہم نے یاد کی تھی، اس میں عمل بھی کیا تھا مولا۔ یہ ہے تقاضا، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یاد کریں، بہت ساری چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں تو چلیے یہ بھی یاد کریں، اس میں کیا حرج ہے یاد کریں، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ سنیے، کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ کب بتا کے چلے گئے تھے؟ یہ کیا ہوتا؟ ہم کبھی ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد کبھی یہ چیز سنتے ہیں، کبھی دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جانی چاہیے کہ بار بار دہرائی، وہاں کر رہے کو نہیں کر رہے کو، یہ بھی بقول کسی کے سر عابدی کی کہی وہ یہ بھی بات ہے، اچھی بات ہے تو کہے، سب کا نام لے کے گئے حوالے۔ کہنا آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بیماری کے اس میں تو جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھ کے دیتا، پھر آپ جاتے ہیں اگر وہ کہتا ہے نہیں ابھی یہی دوا چلائیے، ابھی یہی دوا چلائیے ابھی، تو کیا آپ اس سے پلٹ کر کبھی کہتے ہیں بس یہی ایک دوا لکھتے ہیں، آپ کو کچھ اور آگے آتا نہیں ہے؟ تو کہے گا بھائی آتا ہے یا نہیں آتا، تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دوا بدلیں گے، مرض وہی چل رہا تو دوا کیسے بدل دیں؟ تو ہمارا مرض تو مسلسل چل ہی رہا نا، تو یہ کیسی حدیثیں بدلی جائیں گی، کیسی کہا جائے گا، ہمیں ایک ہی حدیث بار بار دہرانی پڑے گی اور کہی جائے گی، اور کہیے گا، آپ اپنے آپ کو دہرائیے گا، چارٹ بنائیے گا، چارٹ بنا کے یہ حدیثیں لکھیے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا خوف نہیں پیدا ہوئے کہ مولا کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا؟ آپ کو رات کو لیٹ کے جو کہا جا رہا ہے کہ رات کو لیٹیے، جا کے وضو کر کے جائیے لیٹیے، آپ کو ایک باقاعدہ چھوٹا سا کارڈ بھی دیا گیا تھا کہ کیا کیا دعائیں پڑھ کے لیٹنا ہے روزانہ، تو محاسبہ بھی کرنا ہے ساتھ میں کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا۔ ان میں سے تو نہیں ہو رہا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اگلے دن سے پہلے دن کیسا، کچھ بھی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، کہ تو پھر موت بہتر ہے بھائی، زندہ رہو گے تو تم یہی کام کرتے رہو گے، مسلسل تمہارے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتا چلا جائے گا، نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی، تو تمہارا زندہ رہنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا، ہمیں رات کو بستر پہ لیٹ کے اپنا محاسبہ ہر رات کرنا چاہیے، وضو کر کے جانا چاہیے۔ کہا نا وضو کر کے لیٹنے کے لیے جا رہی، سونے کے لیے جا رہی، آج کا دن اختتام ختم ہو رہا نا، ختم ہو رہا، تو کہا جا رہا کہ ابتدا نہ دیکھو کہ کیسی ہوئی، دیکھو کہ انتہا کیسی ہو رہی۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو اسلام پر ہی مرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام لے آئے اور بعد میں مرے اسلام پہ نہیں مرے، پھر گئے، تو کہا جائے کہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ تمہارا دن کیسا
ابتدا کیسے ہوئی تم دیکھو گے اختتام کیسے، اور اختتام اپنا اچھا کر لو، استغفار کر لو، درود پڑھ لو، وضو کر لو، وضو کر کے آگے لیٹ جاؤ، بی بی سیدہ کی تسبیح پڑھ لاؤ، ساری تو تاکید کی گئی، علماء نے سب کچھ تو بتایا کہ کیا کیا کام کرو رات کو لیٹتے وقت۔ اگر آنکھ بند ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ استغفار کیا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری کلمات اس کے کیا لکھے گئے تھے کہ استغفار لکھا تھا، درود لکھا ہوا تھا، بی بی سیدہ کی تسبیح لکھی ہوئی تھی، قرآن کی چند آیتیں اس نے لکھی تھی، آیت الکرسی بھی پڑھا تھا اس نے، کیونکہ پڑھ کے سوئے گا تو کیا ہوگا کہ فالی جو دوسری چیزوں میں محفوظ رہے گا، کہ جب وضو کرو گے تو انا انزلنا بھی تم نے پڑھ لیا، تم نے آیت الکرسی بھی پڑھ لیا، تو کتنا فائدہ ہے۔ ایک دفعہ اگر اپنی عادت یہ ڈال لیجیے گا آپ تو پھر یہ عادت چھوٹے گی نہیں، پھر بستر آپ کو کاٹے گا، کتنی بھی شدید نیند آ رہی ہوگی تو کہا جائے گا نہیں ہم پڑھیں گے ضروری ہے ساری چیزیں، کیونکہ بے چینی ہوگی، اس لیے بے چینی ہوگی کہ مولا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نیکی کی عادت ڈال لو، جب تمہاری عادت پڑ جائے گی تو پھر عادت کا بدلنا کسی آتا سب ہے، لیکن کیا کریں، غالب نہیں کہتے جانتا ہوں ثواب پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو طبیعت کو ادھر لائی، سب کام کیجئے بھی، خالی آتا نہیں کام کیجئے بھی انشاءاللہ، یہ کیجئے گا سارا کام تو اس سے احتساب ہوگا۔ جب یہ سب کام کر کے لیٹیے گا تو پھر سوچیے گا، اچھی نیند آئے گی، آپ کو کوئی گولی لیگزوٹینل یہ نیند کی گولیاں کچھ آپ کو کھانا نہیں پڑے گا، بہترین نیند آئے گی۔ کہ آپ نے سب ہم نے جائزہ لیا، جو کمی ہے چارٹ بنائیے۔ بڑے لوگ جو ہیں یہ اپنا روزمرہ کی زندگی کا چارٹ بناتے روز، آج ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کام چھوٹ گیا ہے، یہ اپنی پوری ڈائری مینٹین کیجئے، ڈائری مینٹین کیجئے، ڈائری کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ بڑی ہیں، کوئی چھوٹی نہیں ہے، آپ بڑی ہیں، خدا را آپ بڑی ہیں، اللہ اور رسول آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، آپ بڑا ماننے کو، جب تک دنیا والے نہ کہیں آپ کی گاڑی اور بنگلہ اور شہرت اور منصب دیکھ کے کپڑا دیکھ کے، تب تک آپ اپنے آپ کو تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پہ پست ہیں، آپ بھی انہی چیزوں کو بڑا جانتی، جس چیز کو اللہ رسول جس کو بڑا کہہ رہا ہے اس کو بڑا نہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کوئی تو بولے کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک درود پڑھیے محمد عالم۔ یہ اللہ کے گھر اے خانہ کعبہ، کیا کہنا تیری عظمت کا، کیا کہنے یہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ، کیا کہنا تیری عظمت کا، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں ہے، آپ کی عظمت بتا رہے، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں وہی مکان، کپڑا، امریکہ میں کینیڈا میں رہنا فلاں نہیں، کچھ بھی اس سب سے کچھ نہیں ہوتا، جگی میں رہے اللہ کے قریب ہو تو بس وہی صحیح ہے، اللہ کا قرب ہونا چاہیے، قرب پروردگار ہونا چاہیے، اس سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ ہمارے دل کو کس سے تسکین ملتی ہے؟ مومن کی تو تعریف بتائی گئی کہ جب نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے گا کہ کیا بات ہے کہ ہم نیکی کر کے تو خوش نہیں ہو رہے، بدی کر کے ہمیں ضرور خوشی ہوتی ہے۔ تو ابھی مومنیت کے کس درجے پہ پہنچ گئے؟ نیچے گر کے ہم کہاں پہنچ گئے جو ہمیں نیکی بدی کر کے ہمیں غمگین نہیں ہو رہے؟ تو کیا کہا جا رہا کہ ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اگر نیک کام انجام دیے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کی توفیق طلب کرے۔ وہ فرما رہے یہ اسی روایت پہ چل رہا، اگر نیک کام کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کی توفیق طلب کرے، اور اگر برے کام انجام دیے ہوں تو استغفار و توبہ کرے۔ تو ہم نے استغفار و توبہ رات کو تو آپ کر رہے ہیں استغفار و توبہ، تو سوچئے گا کہ ہم نے کیا کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے نیک کام کیا تو توفیق طلب کیجئے، برے کام کیا تو آپ استغفار کیجئے، عادتاً بھی استغفار نہ کیجئے کہ استغفار کا مذاق اڑایا جائے۔ استغفار کرنے کے بعد کوئی چھوٹا بڑا کوئی گناہ نامہ اعمال میں نہیں رہتا، سب مٹ جاتا، لیکن جو تکرار کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ جو استغفار بھی کرتا تکرار بھی کرتا تو پانچویں امام کہہ رہے ہیں یہ مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ کیوں کہ استغفار توبہ کرنے والے کے کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ توبہ کرنے والی ہو آپ رات کو روزانہ لیٹیے گا، روزانہ آپ بھائی 10 دفعہ 15 دفعہ آپ نے استغفار کر لیے، مت لمبا چوڑا کیا کہ ہم اتنی دیر تک یہی کرتے رہیں گے تو پھر یہ ختم کرنے کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر سونے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا آپ سے۔ اتنا لمبا بتائے گا، اتنا دھیرے دھیرے آپ بڑھائیے گا تو یہ خود بڑھتی چلی جائے گی۔ کہتے نہیں کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ہے نا روایت یہ کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب مال ایک طالب علم۔ تو یہ جو صحیح معنوں میں استغفار کرتا ہے اس میں یہ طالب علم شامل ہے، کیونکہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے۔ اے علی جو کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والی کی نشانیاں ہوتی، اس میں کیا ایک نشانی بات ہے؟ علم کا حریص ہوتا ہے۔ رسول اللہ جو ہے حضرت علی سے بتا رہے ہیں کہ توبہ کرنے والی کو کچھ نشانیاں ہوتی، اس کی ایک نشانی اس پہ یہ ہے کہ کیا علم کا حریص ہوتا ہے، حرص رکھتا ہے علم کا۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات نہ ہو جائے آپ اس دنیا سے آخری سانس تک علم حاصل کرنے کی دعا مانگتے رہیے کہ علم حاصل کریں، آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہیں ہم۔
کہ علم کا حریص ہوتا ہے. تو یہ استغفار کیجیے. کیا ہو کہ اگر آپ سے کوئی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں کی بچیوں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو, تو کیا کرے, وہ اگر ہو جائے تو وہ استغفار کرے. پھر مولا مشکل کشا حضرت علی فرماتے ہیں, دیکھیے بہت ساری روایتیں, چند ایک روایت آپ کو لے کے آئیں کہ دیکھیں اس موضوع کے اوپر روایتیں بے شمار, پوری کتابیں موجود ہیں اس کے اوپر کہ کیا اپنا محاسبہ کرو. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ اپنا محاسبہ کرو, لیکن کیوں جب تک یہ تفصیل کے ساتھ بات نہ کی جائے تب تک خالی حدیث پڑھنے کے بعد مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی وہ ہوتا. محاسبہ کرو, یہ کتنی اہم ترین چیز ہے. چھٹے امام کی روایت تو دیکھ لیے, مولا بھی فرماتے ہیں جو اپنے آپ کا حساب کر لے وہ فائدے میں ہے, جو اپنے آپ کا حساب کر لے فائدے میں ہے, اور جو اپنے حساب سے غافل ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا. جو اپنے حساب سے غافل ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا. فائدے میں کیا, یعنی آخرت میں اسے فائدہ ملنے والا. اپنا حساب یہی کیا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, مولا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب کر لو, خود ہی حساب کر لو, کیونکہ قیامت کے دن حساب ہوگا, تب اس کے بعد جنت دوزخ ہے. ایسی جنت دوزخ نہیں ملے گی. پھر مولا ہی فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لے. کہتے ہیں جو اپنا حساب کرے وہ اپنے عیبوں کو سمجھ جائے گا. جو اپنا حساب کرے گا وہ اپنے عیبوں کو سمجھ جائے گا, اور گناہ معلوم کر لیتا ہے, پھر گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے. جب آپ اپنا جو حساب کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ نے کیا گناہ کیا ہے. پھر جب آپ کو گناہ معلوم ہو جائے گا تو آپ گناہ کی توبہ کیجئے گا, اس کی اصلاح کر لیجئے گا. کہتے ہیں حساب جو ہے, احتساب جو ہے وہ اصلاح ہے. احتساب کرنے سے کیا ہوگا, اصلاح پیدا ہوگی آپ کے اندر, مسلسل آپ اصلاح پیدا ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اب اتنی گناہ کرتے جا رہے ہیں, گناہ کرتے گئے کہ اب بالکل گناہ, اب وہ عادت چھوٹتی ہی نہیں کسی طرح سے, وہ گناہ کی عادت چھوٹ ہی نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہوگا. مسلسل حساب کرتی جائے گی, احتساب کیجیے گا تو گناہ چھوٹتا چلا جائے گا اور بیزاری پیدا ہو جائے گی. چونکہ جب تک گناہ سے آپ کو بیزاری نہیں پیدا ہوگی, گناہ چھوڑیے گا نہیں. روزانہ آپ اپنے آپ سے کہیے گا پھر وہی گناہ, تو آپ کو بیزاری کیا ہو گیا مجھے, تو آپ کو بیزاری. مولوی ایک جگہ بھی یہ بھی کہتے ہیں جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی اختیار نہیں کر سکتا. جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے نیکی اختیار نہیں کر سکتا. بے شمار روایتیں ہیں, کتنی روایتیں آپ کو اس سلسلے میں سنائی جائے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص مجھ سے نہیں, جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے اپنے حساب نہیں کرتا, وہ مجھ سے نہیں. کہتے ہیں جو شخص جب تک تو گناہوں سے بیزار نہ ہو جائے نیکی اختیار نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنا حساب روزمرہ کرنا چاہیے, اپنا حساب کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو گناہوں اور عیبوں پر سرزنش کرے گا, ٹوکے گا, خود سے ٹوکے گا, اور اندر باعث ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں, دو, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری نصیحت کرنے والے انبیاء ہیں, ائمہ ہیں. باطنی نصیحت کرنے والا اس کا اپنا نفس ہے, اس کو نصیحت کر رہا. اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائیے کہ آپ کو نصیحت کرے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں اور عیبوں پر سرزنش کرے گا تو وہ گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز بھی کرے گا, بچائے گا اپنے آپ کو, بچے گا. تو اگر ہم یہ جائزہ لیتے ہوتے, ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا. آج سیمینار ہو رہا ہے کہ نماز کے سلسلے میں سیمینار ہو رہا, آج سیمینار ہو رہا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے روزے کے سلسلے میں کیا جا رہا, آج محرم کے سلسلے, اب محرم ختم ہو گیا اس کا ہو رہا. تو ہم جائزہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں کا کہ محرم ختم ہو گیا, اب ہم آئیے جائزہ لیتے کہ ہم نے یہ 2 مہینے 8 دن کیا کام کیا. تو کوئی طریقہ کار نے نئی طریقہ کار ہے تو آپ کو یہاں کم سے کم بتایا گیا, آپ خود ہی کیجئے. ارے غور فکر کیجئے, غور فکر. امام حسن اسلام کی ایک روایت سنائی تھی آپ کو کہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. کہ میں تمہیں تقوی کی, دائمی تقوی کی اور غور فکر کی نصیحت کرتا ہوں, کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں, ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. امام حسن اسلام فرماتے ہیں ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس 2 مہینے 8 دن میں کیا حاصل کیا, کیا نہیں, کیا کیا چیزیں ہمارے اندر اضافہ ہوا, کیا خرابی ہوئی. مجلسیں پڑھنے والی جو خواتین تھیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں جا کے پڑھی, کون سی اچھائی بتائی, کتنے لوگوں میں تبدیلی پیدا ہوئی, کتنے لوگوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. آپ کو یہ تبدیلی پیدا کر کے لوگوں میں نیکیاں پیدا کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے گئی, حاجت کی نماز بھی پڑھا, واپس آ گئی, شکرانے کی نماز پڑھا,
کہ ہاں پروردگار تو نے زبان میں ایسی تاثیر دی تھی کہ ہم نے لوگوں کو بتایا, لوگوں میں کوئی فرق بھی پیدا ہوا, کیونکہ یہ فرق پیدا کرا دینا جو ہے یہ اللہ کے دین سے محبت اور محمد آل محمد کی قربانی سے محبت کا بھی نتیجہ ہے, ساتھ میں اپنے لیے بھی آپ فائدہ پہنچا رہی کہ جب قیامت برپا ہوگی اور قیامت برپا آپ کے نامہ اعمال کھولا جائے گا, آپ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار اس میں سے تو کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو ہم نے انجام دی, یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی. کہا تو نے جو علم حاصل کیا تھا, لوگوں کو جو تو نے تعلیم دی تھی, اس پہ لوگوں نے جو عمل کیا تھا وہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا گیا, تو آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی, کتنی زیادہ آپ کے نامہ عمل بڑھتا ہے. اور آخرت کی منزل ہے کوئی چھوٹی منزل تو نہیں کہ اتنی نیکیاں, لیکن ہم کیا کریں, وہاں سفارش کی جائے گی زیادہ زیادہ نیکی کرو, تو اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے زیادہ زیادہ نیکی کرو, تو درجات کو بلند کرو محمد آل محمد کے درجے تک, وہاں تک پہنچنے کے لیے بلند. میں نے کسی کی ملاقات تو روز ہوگی محمد آل, کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوگی, سال ہر سال گزر جائے گا, سینکڑوں سال گزر جائے گا, کیونکہ ہمارے اعمال نہیں ہے ایسے تھے کہ ہم وہاں سے ملاقات کریں. تو میری بچیوں, میری بہنوں, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے مسلسل. اور یہاں آپ آ رہی, آج تو آپ کا پہلا دن تھا, تو یہ تمہیدی گفتگو جو اس قسم کی بات ہو گئی کہ تھوڑی سی بات بتائی جائے آپ کو اس کے بعد نیکیوں کے بارے میں, علم کے بارے میں, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمیں اپنا احتساب بھی, جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے احتساب بھی کیا جائے. اور ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. جو مومن و مومنات اور ہمارے یہاں جو مدرسے کی جو بچی تھی جو دنیا سے چلی گئی, ان کو پروردگار جو ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کو گناہ کو معاف کر دے, اور جو لوگ زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس بچی کے لیے بھی ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن